بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کی اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کائنات خان۔ اس وقت تک کی ہیڈ لائنز۔ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنانے کا مکرو منصوبہ، عوام ہوشیار رہے اور کل عدم ایکشن کمیٹی کے عزائم بے نقاب۔ 22 اور 23 کی رات کو ایکشن کمیٹی کا منصوبہ بے نقاب۔ حکومت آزاد کشمیر نے کل عدم ایکشن کمیٹی کی حمایت کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ قطر اور پاکستان نے مذاکرات کو پٹری پر رکھنے میں کردار ادا کیا۔ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں پیش رفت، تاہم بہت سا کام ابھی باقی ہے۔ ایران راولکوٹ میں کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دھرنا جاری ہے، جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں معمولاتی زندگی رواں دواں۔ مختلف اہم افراد کی جانب سے کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کے اعلانات جاری ہیں۔ ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان کے بعد انجم زمان اوان نے بھی کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات۔ مسلم لیگ نون نے 45 میں سے 37 حلقوں کے ٹکٹ جاری کر دیے۔ حکومت کی جانب سے رعایت کے باوجود آزاد کشمیر میں احتجاج اور تشدد کا غلط رویہ اپنایا گیا۔ سردار عتیق۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں کے تاریخی مقامات اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے دیے گئے ایک بیان نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ صدر آصف زرداری کے اس بیان پر بھارتی حکومت شدید سیخ پا ہو گئی۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب صدر آصف علی زرداری نے بھارت کے اندرونی حالات اور وہاں مسلمانوں کی صدیوں پرانی مساجد کو گرائے جانے کی خبروں پر اپنے گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت میں کاکروچ تحریک زور پکڑ گئی۔ وزیر تعلیم کے استعفے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ امتحانی تنازع کے بعد مختلف شہروں میں متعدد طلباء کی خودکشیوں کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی حکومت کا مزید 5 جیلوں کی سیکیورٹی پیرامٹری کے حوالے کرنے کا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے سن ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ۔